اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 سے 101 تک 101 تک سب سے بڑی نیکی اور یہودیوں کے اعتراضات اس رکوع میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ہرگز نہ تنالو پہنچو گے تم البر نیکی کو۔ اللہ گیا نا، تو نیکی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو خرچ کرو، مما اس چیز میں سے جسے تحبون تم عزیز رکھتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو نیکی بنے گی۔ اور وہ چیز جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں بہت قیمتی ہو، وہ چیز تمہاری پسند کی ہے، تمہیں دل سے عزیز ہے، تو تم اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ فرمایا مومنو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ اور جو چیز تم صرف کرو گے یا خرچ کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہودی صدیوں کے توارث سے نیکی کے محدود تصور میں مبتلا تھے۔ انہوں نے زندگی کی عام لذتوں، مال منال اور ریاست اور سرداری کی طلب کو مقصود بنا لیا تھا۔ انسان کی نظر میں نیکی کی قدر و قیمت اپنی خواہشوں کے مقابلے میں گر جاتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت کی جگہ ان حقیر چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ نیکی سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام اور نیکی محض نمائشی دینداری اور حقیقی رسوم سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ حقیر رسوم یعنی چھوٹی چھوٹی رسمیں حقیر رسوم سے نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ نیکی کی اصل روح اللہ سے محبت ہے۔ اصل روح اللہ سے محبت ہے، چیز نہیں۔ ایسی محبت کے رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ رہے۔ سب سے بڑی نیکی مال دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کلو ہر یا سب الطعامی کھانا کانا تھا حلن حلال لی بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرما جو کچھ حرام کیا اسرائیل یعقوب نے علی نفسہ ہی اپنے نفس کے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزل نازل کی جاتی التورات یعنی یہ بات کب کی ہے؟ جب ابھی تورات نازل ہوئی بھی نہیں تھی۔ قل کہہ دو فأتو پس لاؤ تم بالتوراتی تورات، فاتلوہا پھر پڑھو اس کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ فمن پھر جو افطرا تراشیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، من بعد سے ذالک اس کے، فاولئک تو وہی لوگ ہم الظالمون وہ سارے ظالم ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو
کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام تھی وہ اسلام میں حلال کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے حلال سمجھا تھا۔ جب تورات نازل ہوئی تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ حرام تھی، بلکہ یہودیوں کی بے لگام مشگافیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہوا کہ روک ٹوک میں سختی کی جائے۔ جن چیزوں کو تم حرام سمجھ بیٹھے وہ حرام نہ تھیں، بلکہ وہ خود بنی اسرائیل نے حرام قرار دے رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہرگز حرام نہ تھیں۔ اور آگے فرمایا کل کہہ دو سودا کا سچ فرمایا اللہ نے، فتبعوا سو پیروی کرو تم ملت ابراہیم دین ابراہیم کے حنیفہ، جو کون تھے؟ سب سے بے تعلق ہو کر، وما اور نہیں کانا تھا وہ من المشرکین مشرکوں سے۔ فرمایا کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ فرمایا تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک تمام انبیاء نے حلال سمجھا تھا۔ جب تورات نازل ہوئی تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی راہ سے مختلف نہیں ہے تو کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا؟ حالانکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس کو قبلہ تسلیم کرتے رہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ اللہ کی پہلی عبادت گاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی وہ خانہ کعبہ ہے، یہی تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت اسحاق نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل کی۔ کئی صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی۔ اور فرمایا انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر وضع جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو بی بکتن مکہ میں، مبارکن با برکت، وہدن اور موجب ہدایت، کس کے لیے؟ للعالمین تمام جہانوں کے۔ فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، با برکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ با برکت کیا ہے برکات اس کی؟ جو بیت اللہ کے مخصوص یعنی حج عمرہ، مگر دوسری عبادات کا درجہ بیت اللہ میں بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں نماز پڑھیں تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی نماز میں جا کے نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کا ثواب یا 27 بھی آتا ہے، اور جامع مسجد میں پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ایک کے بدلے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ صحیح طور پر جو حج کرے گا
اتنا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ ہے برکات۔ اور کیا ہے اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی کھلی۔ کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ بڑی اہم ایک نشانی۔ ومن اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا آمناً با امن۔ کہتے ہیں کہ وہاں کسی کو قتل کر کے بھی کوئی پھر رہا ہے نا اندر، تو اس کو وہاں نہیں کوئی پکڑ سکتا جب تک وہ باہر نہ آئے گا۔ یہ اتنا ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اب اسے کوئی نہیں پکڑے گا۔ اور وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیت حج اس گھر کا، من جو استطاع مقدور رکھے، الیہ اس تک، سبیلا راستے کی، ومن اور جو کوئی کفرا نہ مانے نہ تعمیل کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غنی بے پرواہ، عن العالمین تمام جہانوں سے۔ فرمایا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہوا حج کرنے نہ آئے اور میرے روزے پہ نہ آئے تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اتنی ضروری چیز ہے کہ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ جب دے دے پہنچ تو پہلا کام پھر وہ یہی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دے سب کو، اللہ میں کسی کو محروم نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیں آپ، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون انکار کرتے ہو تم، بآیات اللہ نشانیوں سے اللہ کی، واللہ اور اللہ، شہید گواہ یا باخبر ہے، اللہ پر ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ فرمایا قل کہہ دیں آپ، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من ان کو جو آمنا ایمان لائے، تبغونہا تم چاہتے ہو اس راہ میں، عوجاً کجی، وانتم اور تم، شہداء واقف ہو، وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ فرمایا کہو اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اے اہل کتاب، تم برحق صداقت کی تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ اہل کتاب، تم پر حق و صداقت کی تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں، پھر تم نہ صرف خود ایمان نہیں لاتے بلکہ لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے ہو۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں تمہارے لیے درس عبرت ہے، تم ان کے طریقوں سے اپنے دل و دماغ کو بچا کر رکھو۔ اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ راہ ہدایت پا کر بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اتنا خطرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم کہا مان لو گے، فریقاً کسی فریق کا، من الذین ان لوگوں میں سے،
جن کو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، یعنی فریق کون کون سے؟ یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور نصارہ بھی، دونوں فریق جن کو کتاب ملی ہے، کیا کریں گے؟ یا ردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے تمہارے، کافرین، حالت کفر میں اتنا خطرہ ہے، وَكَيْفَ، کیوں کر تکفرون، کفر کرو گے تم، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیکم، تم پر، آیتیں اللہ کی، وَفِيكُمْ، اور اس میں تمہارے پاس، رسول ہے اس کا، وَمَن يَعْتَصِم، اور جو کہ مضبوط پکڑتا ہے، باللہ، اللہ کو، فقد، پس تحقیق، ہدیٰ، وہ لگا دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف سیدھی راہ کی۔ فرمایا مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں سے اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا، یعنی یعتصم۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہے جس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے کفر و باطل کی نظریات کی طرف جانے کا اب کوئی موقع نہیں، جبکہ تمہارے پاس قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور ان کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہیں۔ ان ہدایت اور تعلیمات کا دامن مضبوطی سے پکڑو، تمہیں دنیا کی کوئی قوم راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے راہ راست کے مشعل راہ بردار بن کر اس کا فریضہ ادا کرو، کیونکہ امت مسلمہ کا فریضہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو خود بھی عمل کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں اور تمام دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔